بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 41واں سبق ہے اور یہاں سے تلخیص المفتاح کے مقدمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ مقدمہ کے کئی معنی ہیں، دلیل کو بھی کہتے ہیں، قیاس کی قضایہ کو بھی کہتے ہیں، مقدمۃ العلم کو بھی کہتے ہیں، مقدمۃ الکتاب کو بھی کہتے ہیں۔ اور حاضی مقدمۃ یا تو اصل عبارت ہے، مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا پھر یہ خود مبتدا ہے اور اذکرھا اس کی خبر ہے۔ مقدمۃ یعنی یہ مقدمہ ہے۔ اس کی معنوی تحقیق تو خود تفسیرانی رحمہ اللہ آگے جا کے کریں گے۔ وجہ حسر پہلے انہوں نے بیان کی ہے۔ تفسیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رتب المختصر علی مقدمۃ وثلاثۃ فنون، کہ صاحب تلخیص المفتاح نے مقدمے کو مختصر کو مرتب فرمایا ایک مقدمے پر اور 3 فنون پر۔ یہاں سے شروع فی المقصد ہو رہا ہے، یعنی جو اصل علم بلاغت تھے ان کے مقاصد کو بیان کرنا، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ابتدا علی وجہ البصیرت جب ہوگی کہ جب کتاب مذکور یعنی المختصر کی جو باتیں ہیں کچھ نہ کچھ اس کو معرفت پہلے سے حاصل ہو اور کتاب کی ترتیب سمجھ لی جائے۔ اس لیے یہاں سے شارح جو ہیں وہ آگے تلخیص المفتاح کی وجہ اثر بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک وجہ اثر لوگوں نے بیان کی ہوئی تھی، شارح نے بھی ایک وجہ اثر اپنی بیان کی ہے، اور پھر آگے اس لوگوں کی بیان کرتا ہے، جو اثر کا رد بھی کریں گے خود ہی۔ لأن المذکور سے شارح جو ہے وہ وجہ اثر بیان کر رہے ہیں کہ تلخیص المفتاح کے 4 اجزاء ہیں، ایک مقدمہ اور 3 فنون، جن کی وجہ اثر یہ ہے کہ اس کتاب میں جو مذکور ہوا ہے، جو کچھ مسائل، کلام، مباحث، وہ مقاصد کے قبیلے سے ہوگا یا مقاصد کے قبیلے سے نہیں ہوگا۔ اگر تو مذکور مقاصد کے قبیلے سے نہیں ہے تو یہ مقدمہ ہے، اور اگر مقاصد کے قبیلے سے تو ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی غرض کیا ہے۔ اس کی غرض معنی مرادی کے ادا کرنے میں خطا سے بچنا ہے یا نہیں۔ اگر مقاصد کے قبیلے سے ہے اور معنی مرادی کے ادا کرنے میں خطا سے بچنا یہ غرض ہے تو یہ پھر فن اول ہے، اور اگر ہے تو معنی مقاصد کے قبیلے سے لیکن معنی مرادی میں ادا کرنے میں خطا سے بچنا یہ غرض نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ غرض تعقید معنوی سے بچنا ہے یا نہیں۔ اگر تعقید معنوی سے بچنا یہ غرض ہے تو پھر یہ فن ثانی ہے، اور اگر قبیلے کے مقاصد یعنی کہ مقاصد کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے مذکور اور اس سے غرض خطا اور تعقید معنوی دونوں سے بچنا نہیں ہے، تو پھر ضرور اس سے وجوہ تحسین ہی معلوم ہوتے ہوں گے اور یہ فن ثالث ہے۔ تو یہ اس کی وجہ اثر ہے جس کو شارح رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو مزید اختصار کے ساتھ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو یوں بھی بات ہو سکتی ہے کہ لأن المذکور سے وجہ اثر بیان ہو رہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو 3 فنون اور مقدمے پر کیوں مرتب کیا ہے۔ تو
لینا سے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز مختصر میں موجود ہے یعنی تلخیص المفتاح میں موجود ہے وہ فن بلاغت میں یا تو قبیل مقاصد سے ہوگی یا نہیں، اگر نہیں تو مقدمہ ہے، اور اگر فن مقاصد سے ہے تو اس سے مراد احتراز عن الخطأ فی المعنی ہے یا نہیں، اگر احتراز عن الخطأ فی المعنی ہے تو فن اول، اور اگر نہیں تو پھر اس سے غرض تاقید معنوی سے اعتراض ہے یا نہیں، اگر تاقید معنوی سے اعتراض ہے تو فن ثانی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر محسنات ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے تو فن ثالث ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حصر جو ہے وہ حصر عقلی مراد نہیں ہے، یہاں پر حصر استقرائی مراد ہے کہ ہم نے استقراء کیا ہے تو ہمیں یہ قسمیں معلوم ہوئی، اگرچہ اس کی دیگر عقلی طور پہ قسمیں بن سکتی تھیں لیکن حصر استقرائی مراد ہے یہاں پہ۔ اس کی تفصیل مطول میں خود شارح رحمہ اللہ نے بیان کی، وہیں جا کے اس کو دیکھا جائے۔ تو تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ کہ اس مختصر میں مذکور یا تو وہ اس فن کے مقاصد کے قبیلے سے ہے یا نہیں، مقاصد کے قبیل کا مطلب ہے کہ یعنی کہ مقاصد سے متعلق ہے یا نہیں، علم بلاغت و توابع بلاغت کے متعلقات میں سے ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے یعنی کہ نہیں ہے مقاصد سے متعلق تو پھر یہ مقدمہ ہے۔ والثانی والاول، اور اگر اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہے تو اب دیکھیں گے کہ ان کان الغرض منه الاعتراض عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی المرادی فهو الفن الاول، کہ اگر پہلی صورت ہے کہ اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہے تو اس سے غرض اعتراض عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی المراد یعنی معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، یہ غرض ہے تو پھر یہ فن اول ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تعدیۃ المعنی المراد کا مطلب وہ معنی مراد ہے جو بلغاء اپنے کلام میں اعتبار کرتے ہیں، مثلا انکار اور خلو ذہن، اس طرح کی چیزیں۔ تو اگر مقاصد کے قبیل سے ہے اور غرض احتراز عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی المراد ہے تو فن اول۔ وَإِلَّا، اگر قبیلے کے مقاصد یعنی کہ مقاصد کے قبیل سے تو ہے، مقصد سے تعلق تو رکھتی ہے بات، متعلقات میں سے ہے، لیکن غرض یہ نہیں ہے۔ غرض کیا ہے؟ انکان الغرض منہ الاعتراض، غرض اس سے یہ ہے کہ تاقید معنوی سے اعتراض ہے تو پھر یہ فن ثانی ہے۔ تاقید معنوی کا مطلب کیا ہے؟ عبارت کا اس طور پر مغلق ہونا کہ بآسانی معنی مرادی کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکے، تو اگر اعتراض تاقید معنوی غرض ہے تو پھر فن ثانی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ مقاصد کے قبیل سے ہی لیکن نہ تو اعتراض عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی المراد ہے، نہ اعتراض عن تاقید المعنوی مراد ہے، تو پھر وہ فن ثالث ہے، اور یہ وجہ حصر استقرائی ہے۔ وجعل الخاتمۃ خارجۃ عن الفن الثانی سواہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ بعض لوگوں نے تلخیص المفتاح کے 4 اجزاء نہیں بیان کرے بلکہ 5 اجزاء بیان کیے، تو بعض لوگوں نے جو تلخیص المفتاح کے 4 اجزاء نہیں کرے 5 اجزاء کیے، ایک مقدمہ، 3 فنون اور 5ویں چیز خاتمہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو آپ نے وجہ حصر بیان کری ہے وہ درست نہیں ہے۔ اصل وجہ حصر یوں بنے گی کہ جو چیز اس میں مذکور ہے وہ مقاصد کے قبیل سے ہے یا نہیں، اگر مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ مقصود اس پر موقوف ہے یا نہیں، اگر مقصود موقوف ہے تو مقدمہ، اور اگر مقصود موقوف نہیں ہے تو خاتمہ، اور آگے جو تقسیم کی تھی وہ شارح نے جو بیان کری ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو اس صورت میں 5 تقسیم بنے گی، تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ مقدمے میں اور خاتمے میں یہ فرق بیان کرا ہے۔ تو شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجعل الخاتمۃ خارجۃ عن الفن الثالث وهم، کہ اس صورت میں جن لوگوں نے 5 اجزاء بیان کرے ہیں اس میں انہوں نے خاتمہ کو الگ کیا ہے، تو کہتے ہیں خاتمے کو فن ثالث سے الگ رکھنا، فن ثالث سے نکال دینا، یہ وہم ہے، کما نبین انشاءاللہ تعالی، جس طرح ہم اس کو قریب بیان بھی کریں گے آگے جا کے اپنے مقام پر۔ تو یہ وہم ہے، اس لیے کہ ایک تو خاتمہ کوئی مستقل جز نہیں ہے بلکہ یہ قسم ثالث میں شامل ہے، اور دوسری بات یہ کہ خاتمے کو لوگوں نے غیر مقاصد کے قبیل سے کر دیا ہے، حالانکہ یہ مقاصد کے قبیل سے یہ، اس کو ہم آگے جا کے بیان بھی کریں گے اپنے مقام پہ۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے تلخیص المفتاح کے 5 اجزاء بیان کیے ہیں، خاتمہ کو الگ فن ثالث سے کیے ہیں، تو شارح کہتے ہیں خاتمے کو فن ثالث سے الگ کرنا، جدا کرنا، یہ وہم ہے، کما نبین انشاءاللہ تعالی۔
ولما انجز کلامہ فی آخر هذه المقدمۃ. یہاں سے ایک اعتراض ہے، اعتراض کا جواب دے رہے ہیں شارح. اعتراض یہ ہے کہ تلخیص کی 4 جزء ہیں اور چاروں اپنی جز ہونے میں برابر ہیں، یعنی کہ مقدمہ، فن اول، فن ثانی، فن ثالث، یہ 4 جزء ہیں. تو تلخیص کی یہ 4 جزء جز ہونے میں برابر ہیں. تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ مقدمہ کو نکرہ لے کر آئے، جبکہ فنون ثلاثہ کو معرفہ کر کے الفن الاول، الفن الثالث، الفن الثانی، الفن الثالث لے کر آئے؟ تو اجزاء میں جو برابر ہیں کتاب کی جز ہونے میں، ان میں یہ فرق کیوں لے کر آئے کہ مقدمہ کو نکرہ کیا اور دیگر فنون کو جب وہاں بیان کریں گے اپنے اپنے مقام پہ تو اس کو معرفہ کیا؟ تو اس کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ مقدمہ میں جو ہے وہ فنون ثلاثہ کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو جب کسی چیز کا ماقبل میں ذکر ہو چکا ہو اور دوبارہ اس کا ذکر آئے تو اس پر الف لام مہد خارجی کا لایا جاتا ہے. تو جب مقدمے میں تینوں چیزیں بیان ہو گئی اور پھر دوبارہ الفن اول، فن ثانی، فن ثالث دوبارہ ذکر آ رہا ہے تو وہاں الف لام لگا دیا ہے. تو وہاں مصنف رحمہ اللہ نے جب فنون کو الگ الگ بیان کیا دوبارہ تو وہاں پر مصنف نے ان کو معرفہ کر دیا، جبکہ مقدمے کا ذکر مقدمہ سے پہلے نہیں ہوا، اس لیے یہاں پر اس کو نکرہ لے کر آئے. تو اسی بات کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ولما انجر کلامہ. تو شارح اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولما انجر کلامہ فی آخر هذه المقدمۃ، کہ جب مصنف کا کلام اس مقدمے کے آخر میں چلا الی انحصار المقصود فی الفنون الثلاثۃ، کہ مقصود کو فنون ثلاثہ میں منحصر کرنے کی طرف جب مصنف کا کلام چل چکا تو ناسب ذکرها بطریق تعریف العہدی، تو ان کا ذکر کرنا تعریف عہدی کے طریقے پر مناسب ہے، یعنی کہ جن کا ذکر ماقبل میں ہو جائے دوبارہ ذکر کریں تو الف لام لے کر آئیں، اس طریقے پر مناسب ہے. بخلاف المقدمتی، بخلاف مقدمہ کے. فإنها، کیونکہ لا مقتضی لإرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، کیونکہ اس جگہ لفظ معرفہ کو ساتھ اس کو لانے کا کوئی مقتضا نہیں ہے، مقدمے کو لفظ معرفہ کے ساتھ لانے کا کوئی مقتضا نہیں ہے. فرق کا رہا تو مصنف رحمہ اللہ نے صاحب تلخیص المفتاح نے اس کو نکرہ کیا، وقال مقدمۃ، اور پھر اس کو مقدمہ ذکر کر دیا بغیر کسی الف لام تعریف کے. یعنی کہ سوال یہ تھا کہ چاروں جزء برابر تھیں، جب چاروں جزء برابر تھیں تو مصنف نے مقدمۃ بطور نکرہ ذکر کیا. پہلی بات کیوں کیا؟ ضروری یہ تھا کہ فنون کی طرح اسے بھی معرفہ لے کر آتے تاکہ اسلوب کلام میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوتا. تو جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی تفصیل مقدمہ میں فنون ثلاثہ کا ذکر آ چکا ہے، کیونکہ ما یحترز عن الخطأ فی تعدیۃ المعنی یہ فن اول ہے، اور ما یحترز به عن التعقید المعنوی یہ فن ثانی ہے، اور ما یعرف به وجوہ تحسین الکلام فن ثالث ہے. لہذا فنون کو بنا بر طریق عہدیت وہاں معرفہ لے کر آئے وہ تو درست ہے، بخلاف مقدمے کے کہ یہاں پر اس کا ذکر کرنا پہلے نہیں ہوا تھا لہذا اس کو معہود نہیں ہو سکتا تھا، اس صورت میں نکرہ لانا ضروری تھا. تو مصنف رحمہ اللہ اس کو مقدمہ نکرہ لے کر آئے. وقال مقدمۃ. آگے فرماتے ہیں والخلاف فی ان تنوینها للتعظیم او التقلیل مما لا ينبغي ان يقع بین المحصلین. یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدمتن کی تنوین کے اختلاف کا بیان کر رہے ہیں اور اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں. علامہ زوزنی نے کہا تھا کہ یہ جو مقدمتن کی تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، بعض نے کہا تقلیل کے لیے. حضرت شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو ہے وہ معتد بھی کہہ دیا جائے، بلکہ نزاع لفظی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ دیکھا کہ مقدمہ ایک مفید اور کثیر النفع چیز ہے اس نے تنوین کو تعظیم کے لیے قرار دے دیا، اور جس نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے اس نے کہا یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے. تو لہٰذا فضلاء کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس قسم کی لا یعنی اور بیکار باتوں میں خود بھی پڑھیں اور اپنے اوقات عزیزہ کو صرف کریں اور اپنے طلباء کو بھی اس میں لگائیں. تو یہ بلا وجہ بات ہے. فرماتے ہیں والخلاف، اور اختلاف کرنا فی اس بارے میں کہ ان تنوینها للتعظیم و التقلیل، کہ اس کی تنوین جو ہے مقدمے کی تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے، مما لا ينبغي،
یہ ان میں سے ہے ابحاث کہ جو مناسب نہیں ہے، ایقا بین المحصلین کہ یہ واقع ہو درمیان ان لوگوں کے جو اس کی تحصیل کرنے والے ہیں، اس علم کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے درمیان اس جیسی مخالفت یا اس جیسا اختلاف مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے، لہذا وقت کو خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا ہے نا کہ ان تنوینھا للتعظیم او التقلیل، یہ اس میں سقم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم کیفیت کو کہتے ہیں، کیفیت سے عبارت ہے، اور تقلیل کمیت سے ہے۔ تعظیم کیفیت سے عبارت ہے اور تقلیل کمیت تعداد سے ہے، لہذا ضروری یہ تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تنوینھا للتعظیم او التحقیر، یہ کہتے ہیں للتقلیل او التکثیر، تاکہ مقابلہ صحیح ہوتا۔ انہوں نے یہ کیا کہا کہ ایک جگہ کا جز لے لیا، دوسری جگہ کا جز لے لیا، تو یہ ان کی عبارت میں سقم ہے۔ للتعظیم او التحقیر کہتے ہیں، یہ للتقلیل او التکثیر کہتے ہیں۔ یہ للتعظیم او التقلیل، ایک چیز کمیت سے اٹھا لی، ایک چیز کیفیت سے اٹھا لی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو تقلیل کا جواب اس کی یہ ہے کہ مطلب تو یہی ہے کہ للتعظیم او التحقیر، تقلیل او التکثیر، مطلب بالکل یہی ہے، لیکن بوجہ اختصار تقابل کے قرینے کی وجہ سے ایک شے کو حذف کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تعظیم کا مقابلہ تقلیل سے نہیں ہو سکتا، تقلیل کا تعظیم سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایک فاضل سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر غلطی کرے، تو انہوں نے اس طرح کی چیزوں فاش غلطی کرے تو انہوں نے بقرین تقابل خود ہی ایک چیز حذف کر دی اختصار کی وجہ سے۔ تو بہرحال مصنف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقدمے میں جو ہے وہ وجہ اثر بیان کی گئی ہے کہ بھائی ان میں فنون بیان ہوئے ہیں اور ایک مقدمہ ہے اور اس میں چیزیں بیان ہوں گی، اور مقدمہ جو ہے وہ حاضی مقدمہ تو نہیں، اور تنوین جو ہے وہ تعظیم و تقلیل دونوں کے لیے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بلا وجہ بحث کرنا درست نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم مزید اسباق پڑھتے رہیں گے، وما توفیق الا باللہ۔